بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیسرا باب ہمارا عدل کا ہے۔ پہلا باب ہم نے دین کے بارے میں پڑھا، دوسرا توحید کے بارے میں، تیسرا ہے کہ عدل جو ہے وہ کیا ہے، اسی سے متعلق سوال آئیں گے۔ پہلا سوال کہ عدل کا معنی اور مفہوم بتائیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لغت میں عدل سے مراد کسی چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، اس کے مقابل ظلم ہے، یہ دو اپوزٹ ہیں۔ ظلم کا معنی کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹ کر غیر مناسب جگہ پہ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کا عقیدہ رکھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی آدمی کو بغیر جرم کے سزا نہیں دیتا ہے، اور جو مجرم ہوتا ہے تو اس کو بھی اس کے جرم سے بڑھ کر سزا نہیں دیتا۔ اسی طرح وہ کسی حقدار سے اس کا حق نہیں چھینتا ہے، کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا ہے، یعنی حکم نہیں دیتا ہے، آرڈر نہیں کرتا ہے کہ اس کی طاقت مثلا فرض کیا 5 کلو اٹھانے کی ہو اور اس کو حکم دے کے 10 کلو وزن اٹھاؤ۔ اللہ تعالی چونکہ ہمیں بھی عدل کا حکم دیتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عیاذ باللہ خود ظلم کرے؟ نہ وہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو ظلم کرنے کا کہتا ہے۔ اس لیے ارشاد باری تعالی ہوا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرا بھر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو واضح ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عادل کہتے ہیں، تو اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ آئے گا کہ کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ وہ جو قادر مطلق ذات ہے، جو کچھ کرے کوئی نہیں روک سکتا، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، جبکہ کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے؟ تو کیا دلیل ہے کہ وہ نہیں کرتا ہے ظلم؟ اس کی 3 وجوہات ہیں، 3 دلیلیں آپ بنا سکتے ہیں کہ جو اس کو ثابت کرتی ہیں کہ وہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ پہلی بات کہ ظلم کرنا خود ایک قبیح اور برا کام ہے، کوئی بھی اس کو اچھا نہیں کہتا، اور اللہ تعالیٰ ہر قبیح ہر برے کام سے پاک ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ ہماری عقلیں کہتی ہیں کہ ہم نے جو خدا فرض کیا ہے وہ اتنا کامل ہے کہ اس میں کوئی عیب اور نقص نہیں، چونکہ یہ کوئی بھی برا کام اور قبیح کام یہ عیب شمار ہوتا ہے، نقص شمار ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ ایک کامل ذات فرض کی ہے جس میں نقص اور عیب نہیں ہے۔ تو جو ہستی قادر مطلق ہو، قدرت میں کمی نہ ہو جس کے، جو حکیم ہو، کوئی کام جس کا حکمت سے خالی نہ ہو، جو رحیم ہو، اس سے کس طرح سے اس طرح کا ایک برا کام اور ظلم صادر ہو سکتا ہے؟ دوسری دلیل اور وجہ یہ ہے کہ ظلم کون کرتا ہے؟ ظلم وہ آدمی کرتا ہے جو عاجز ہوتا ہے، ظلم کیے بغیر اس کا کام نہیں نکلتا، مجبور ہوتا ہے کہ ظلم کرے۔ ظلم وہ کرتا ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے، اس کو لا علمی کی وجہ سے کسی پر زیادتی کر بیٹھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ نہ تو وہ کسی چیز سے نابلد لا علم ہوتا ہے کہ وہ کسی پر زیادتی کر بیٹھے، اور نہ ہی کسی چیز کے حاصل کرنے میں، کام کرنے میں عاجز ہے کہ وہ ظلم کیے بغیر اپنا کام نہیں چلا سکتا ہے، تو لہذا ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے۔ اور تیسری دلیل کہ قرآن مجید میں ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو قرآن میں جب اعلان کیا ہے کہ عدل و احسان کرو، عام بندوں کے لیے یہ آرڈر کیا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ پھر خود ظلم کو روا قرار دے۔ دوسروں کو منع کر رہا ہے ظلم سے، تو پھر یقین ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ آئے گا
اس باب کا تیسرا نمبر سوال کہ عدل کے معنی تو واضح ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک عظیم صفت ہے، لیکن ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کو انہی اوصاف میں ذکر کر دینا تھا جو ہم نے توحید کے باب میں کی ہے، اس کو علیحدہ سے دوسرے عقیدے کے طور پر کہ پہلا جو عقیدہ ہے وہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ عدل ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو بحث ہوئی ہے اس میں صفات ثبوتیہ بیان ہوئی ہے، صفات سلبیہ بیان ہوئی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی عدل بھی ذکر ہو جاتی جو کہ اللہ کی صفت ہے، تو کیوں اس کو علیحدہ ذکر کیا گیا؟ اس کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اس صفت خدا کے بارے میں یعنی عدل کے بارے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف پایا گیا ہے۔ اہل تسنن علماء جو ہے اس کے دو گروہ ہو گئے، ایک اشاعرہ اور ایک معتزلہ۔ ان میں جو اشاعرہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے قائل نہیں تھے، یعنی وہ عقل کی روح سے جائز سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے، اس کو ممکن سمجھتے ہیں، جبکہ امامیہ شیعہ اثنا عشری معتزلہ دوسرا جو گروہ ہے اہل سنت کا، یہ اس پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور وہ ظلم نہیں کر سکتا ہے، اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ تو چونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ اختلاف کا سبب بنا تو اس لیے اس عدل کے مسئلے کو علیحدہ ذکر کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی عظیم صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ عدل، کہ اسی پر انحصار ہے آنے والی مباحث کا، جو آنے والے عقیدے ہیں بعد میں جو آ رہے ہیں، چاہے وہ نبوت کا عقیدہ ہو، امامت کا عقیدہ ہو، قیامت کا عقیدہ ہو، اگر عقل ثابت ہو جائے، اگر عدل ثابت ہو جائے تو یہ صفات ثابت ہوں گی۔ اگر انسان کی عقل یہ حکم لگا دے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے حال پہ نہ چھوڑے، ضروری ہے، ورنہ عادل نہیں رہے گا۔ ضروری ہے کہ وہ انبیاء کے ذریعے سے رہنمائی کرے، ائمہ کے ذریعے سے، پھر ضروری ہے کہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قیامت کا دن قرار دے۔ لیکن اگر جو آدمی قائل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور عدل کرتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ اس کے ہاں پھر نبوت کا سلسلہ جاری کرنا بھی ضروری نہ رہے، امامت کا عقیدہ بھی پھر ضروری نہ رہے، پھر قیامت کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چند دنوں کے لیے لوگوں کو خلق کیا اور اپنے حال پہ چھوڑ دے، اور پھر جو ہے بس دنیا اور ختم، قیامت کا دن ہی نہ ہو۔ تو چونکہ اتنی مہم صفت ہے کہ آنے والے عقائد اسی پر منحصر ہیں، تو اس لیے اس وصف کو علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 4 نمبر سوال یہ ہے کہ اس باب کا کہ عدل پر عقیدہ رکھنے کے کیا اثرات ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے بہت بڑے بڑے اثرات ہیں انسان پر۔ جب انسان عدل کا عقیدہ رکھتا ہے تو انسان کے زندگی پر، اس کے سوچ پر بہت بڑے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ جب قائل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے تو پھر وہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو، اپنی مخلوق کو گناہ پر مجبور کرے اور پھر انہیں عذاب دے۔ تو قرآن میں جب اللہ نے اپنے بندوں کو عذاب کی دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے یہ گناہ کیا تو عذاب دوں گا، اس سے انسان پھر سمجھ سکتا ہے کہ انسان اپنے کاموں میں فاعل مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ چونکہ اگر مجبور ہوتا تو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دیتا، چونکہ مجبور کو عذاب دینا یہ کسی عادل کا کام نہیں ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ایک نتیجہ نکل آیا عدل کے عقیدے کی وجہ سے کہ انسان اپنے تمام کاموں میں کیا ہے؟ فاعل مختار ہے، ورنہ وہ عذاب کا مستحق نہ ہوتا، کیونکہ بغیر یعنی ارادہ اور اختیار کے عذاب دینا یہ ظلم کے زمرے میں جاتا ہے۔ لیکن اس بات پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اعتراض اٹھے
کہ اگر ہم قائل ہیں کہ انسان مجبور نہیں ہے، اپنے کاموں میں فاعل مختار ہے، تو اس سے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ انسان خود مختار ہے ہر چیز میں، پھر تو اللہ کا محتاج نہیں ہے. یہ توحید افعالی کے پھر منافی ہو جائے گا، جبکہ ہم نے سابقہ یعنی دروس میں یہ بیان کیا ہے کہ کوئی چیز بھی حرکت نہیں کر رہی اللہ کے اذن کے علاوہ، پتہ بھی نہیں ہلتا ہے، تو کیسے انسان اپنے افعال میں جو ہے وہ خود مختار بن جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان نہ تو اپنے کاموں میں مجبور ہے کہ وہ چوری کرنے میں مجبور ہو جائے، بے بس ہو کر چوری کرے، یا مثلا نماز چھوڑی ہے تو مجبور تھا نماز چھوڑنے پر، یا پڑھنے والا پڑھنے پر مجبور تھا، نہ تو یہ عقیدہ ہے، اور نہ ہی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان اس قدر فاعل مختار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور اس کی قدرت سے باہر ہے. بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ کے اذن کے بغیر حرکت نہیں کرتی، اور ادھر سے یہ بھی عقیدہ ہے کہ انسان اپنے ارادے سے فعل کرتا ہے. یعنی ہم تدبیر اور تقدیر دونوں کو مانتے ہیں. آدمی پر تدبیر کرنا ہے یعنی اپنے کام کو کرنا ہے، اور تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کام ہو جائے گا، نہ چاہے تو نہیں ہوگا. تو لہٰذا نہ سب کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ دونوں عقیدے غلط ہیں، دونوں عقیدے باطل ہیں. لہٰذا انسان پر ہے کہ جو کچھ اس کے بس میں ہے اس کو انجام دے، باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. لہٰذا اچھائی یا برائی دونوں کے اختیار کرنے میں انسان کے ارادے کو دخل ہے. نماز کے پڑھنے میں انسان کے ارادے کو دخل ہے، نماز کے ترک کرنے میں انسان کے ارادے کو دخل ہے. لیکن جب انسان برائی کرتا ہے تو وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے، اللہ نے اس کو روکا تھا. لیکن جب اچھا کام کرتا ہے تو یہاں اگرچہ انسان کا ارادہ بھی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اللہ نے راستے ہموار کیے ہیں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. یہ جو عقیدہ ہے کہ نہ انسان مجبور ہے اور نہ ہی کلی طور پر انسان اللہ کی قدرت سے باہر ہے، اس عقیدے کو الامر بین الامرین کہا جاتا ہے، جو کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعہ کو سمجھایا تھا، جو جبر اور تفویض کے مقابل ہے. جس طرح کے مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے اس مسئلے میں، ایک جبر کے قائل ہو گئے اور ایک جو ہے وہ تفویض کے قائل ہو گئے. جبکہ شیعہ اپنے ائمہ سے درس لیتے رہے اور وہ دونوں ان عقیدوں سے بچ گئے اور وہ امر بین الامرین کے قائل ہوئے. تو ہمارا عقیدہ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ امر بین الامرین ہے. تو اب ظاہر ہے اتنی سی بات جو ہے مطلب کو پوری طرح واضح نہیں کر رہی، تو اسی لیے کتاب میں دوسرا سوال یہ اٹھایا گیا اس سوال کے بعد، جو کہ اس باب کا 5واں سوال ہے کہ جبر، تفویض، الامر بین الامرین، یہ تین مصطلحات، ان میں کیا فرق ہے؟ ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں کہ اشاعرہ جبر کے کیوں قائل ہوئے اور معتزلہ تفویض کے قائل کیوں ہوئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جبر سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، کسی کو برائی پہ مجبور کرتا ہے، نماز کو ترک کرنے والا ترک کرنے پہ مجبور ہے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. نماز پڑھنے والا پڑھنے پہ مجبور ہے، وہ بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے. انسان کا ارادہ نہ فعل اچھے فعل میں ہے نہ برے فعل میں. کیوں قائل ہوئے وہ بیچارے اس بات کے؟ اس وجہ سے کہ وہ توحید افعالی کو بچا رہے ہیں. کہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ نہیں انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے، تو پھر تو انسان اللہ کے مقابل آ گیا کام کرنے میں، پھر یہ شرک لازم آئے گا افعال میں، کام کرنے میں شرک لازم آئے گا. لہٰذا ہر کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہ ان کی سادگی تھی، اس وجہ سے وہ جبر کے قائل ہو گئے. یہ نہیں دیکھا کہ بھائی آپ ادھر سے یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ شرک لازم نہ آئے، ادھر سے یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ پر ظلم لازم آ رہا ہے، کہ بندے کو مجبور کر کے گناہ کروا رہا ہے اور پھر اس کو جہنم میں ڈالے گا.
अयाज बिल्ला। मुअताज़िला जो है वो किसके कैसे अकीदे के कायल हुए? वो जबर के मुकाबिल है, वो है तफवीज। तफवीज से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने बंदे को खल्क किया, फिर उसको हाल पे छोड़ दिया कि जाओ जो कुछ करना है, कोई मेरा वास्ता नहीं है। इंसान जो है अपनी मर्जी से जो कुछ करता है, अच्छा काम करता है या बुरा, अल्लाह ताला का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, खुद मुख्तार है इंसान हर तरह से। ये तफवीज कहलाता है। और ये तफवीज के कायल क्यों हुए? ये उन अशायरा पर जो है उनको रद्द करने के लिए कि अगर हम कहें कि अल्लाह ताला इंसान से करवाता है तो अल्लाह ताला पर जुल्म लाजिम आता है, लिहाजा हम इसके कायल हो जाएंगे कि अल्लाह ताला नहीं करवाता, इंसान खुद अपने इरादे और इख्तियार से करता है। और अगर मजबूर होता तो फिर अंबिया को भेजने का कोई मकसद नहीं था, सारा ये सिलसिला जो है वो लग़्व और फजूल था, और फिर अजाब देना जो है ये जुल्म करार पाता। इस वजह से ये जो है जबर से भागे और तफवीज के जो है गड्ढे में गिर गए। जबकि आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो कि इल्म लदुन्नी के मालिक थे, अल्लाह के दिया हुआ इल्म था, अलल ऐलान कह दिया अपने शिया को, ला जबरा वला तफवीज, जबर भी गलत है और तफवीज भी गलत है। अल अम्रु बैन अल अमरैन, मसला इन दो के दरमियान में है। क्योंकि जबर अल्लाह को अयाज बिल्ला जुल्म जालिम साबित करता है, और तफवीज अल्लाह को कुदरत से खारिज करना है कि इंसान जो है वो खुद मुख्तार है, जो कुछ करता फिरे, अल्लाह ताला का कोई वास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है। इंसान सांस नहीं ले सकता अल्लाह के इज़्न के बगैर, चे जाए कि कोई बड़ा काम करे, ईमान ले आए और बड़ी बड़ी बातें करे अल्लाह के इज़्न के बगैर, या बड़े बड़े जराइम का इर्तिकाब करे, कतअन ऐसा नहीं है। एक पत्ता जब हरकत नहीं कर सकता है अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर, तो इंसान कैसे कर सकता है? लिहाजा सही नजरिया तीसरा नजरिया है जो अल अम्र बैन अल अमरैन कहलाता है कि इंसान अपने इरादे और इख्तियार से काम करता है, लेकिन उसी काम में वो अल्लाह ताला की कुदरत और उसके इज़्न का मोहताज होता है। छठा सवाल यह है इस बाब का कि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी को माल दौलत दी है, किसी को गरीब बनाया है, किसी को सेहत दी है, किसी को सारी जिंदगी मरीज रखा है, किसी को बड़ी बड़ी नेमतें अता की, किसी को छोटी छोटी नेमतों से महरूम रखा है। उधर से हम कह हैं कि अल्लाह ताला आदिल भी है, तो ये जरा समझाएं कि कैसे वो आदिल है और उधर से कितना बड़ा जो है वो फर्क किया है अपनी मखलूक में। एक बंदे के तमाम आज़ा और जवारे हैं, एक बेचारा उधर से अंधा भी है और उधर से लूल्हा लंगड़ा भी है। तो इसका जवाब ये है कि ये सारा कुछ अता करना ये उसकी अपनी मिल्कियत है, इंसान किसी चीज के लेने का हक नहीं रखता है। तो ये नहीं है कि किसी का कोई हक था और अल्लाह ताला ने वो हक मार लिया है, नहीं, किसी पर ज्यादा उसने फाजल किया है और किसी पर कम किया है। चूंकि अंधे को अगर उसने कान दे दिए हैं तो ये फजल है अल्लाह का, आंखें देना उसका कोई हक नहीं था अल्लाह ताला पर, कि जो अल्लाह ताला ने वो हक मार लिया है। अगर उसको पांव से लूला या लंगड़ा बनाया है तो कम से कम उसको हाथ दिए है, ये फजल किया है। तो लिहाजा किसी को अता से महरूम करना जुल्म नहीं कहलाता है। एक सखी आदमी एक अगर भकारी को देता है, दूसरे को नहीं दिया तो जुल्म नहीं किया है, उसका माल है, किसी को दे दे किसी को ना दे, किसी का हक नहीं मारा है उसने, इसलिए उसको नहीं कहा जाएगा कि इसने जो है वो जुल्म किया है, बल्कि किसी पर फाजल ज्यादा किया और किसी पर कम किया है। और इसकी जरूरत थी, ये अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं किया है, उसका कोई काम हिकमत और मसलहत से खाली नहीं है। जरूरत क्या थी कि इंसान का इम्तिहान इसी तरह से हो सकता था, इस दुनिया का हुस्न इसी में था, किसी को गरीब बनाए किसी को अमीर बनाए। अमीर का भी इम्तिहान है, गरीब का भी इम्तिहान है। अमीर को ज्यादा पैसे देकर इम्तिहान लिया कि किसी गरीब की देखभाल करता है या नहीं, अपने वाजिबात खुम्स व ज़कात अदा करता है या नहीं।
غریب کو غریب بنا کر امتحان لیا کہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کا پھر بھی اس حالت میں بھی شکر کرتا ہے یا شکوہ کرتا ہے، بھوکا بیٹھ کر صبر کرتا ہے یا نہیں، چوری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ امتحان تھا، صحت دے کر طاقت دے کر آزمایا ہے کہ میرے تمام واجبات ادا کرتا ہے یا نہیں، غریبوں کی کمزور لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے یا نہیں، مرض دے کر بھی آزمایا ہے کہ مرض کی حالت میں بھی جو کچھ کر سکتا تھا وہ اپنے فرائض انجام دیے ہیں یا نہیں دیے، مرض کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے یا نہیں۔ تو یہ امتحان اور آزمائش اسی بات میں تھی کہ غریب کا امیر کے ذریعے سے امتحان لیا ہے اور غریب کا مالدار کے ذریعے سے امتحان لیا ہے کہ اس کا مال ناجائز چوری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کائنات اور دنیا کا حسن اسی میں تھا، یہاں دار امتحان یعنی امتحان کی جگہ یہ تب بن سکتی تھی جب وہ اس طرح کا فرق کر کے بھیجتا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ اس لیے بھی ضروری تھا یہ فرق رکھنا تاکہ اس کائنات میں انسان کو پتہ چلے، نعمت والے کو نعمت کا احساس تب ہوگا جب وہ دیکھے گا اس کو جس کے پاس نعمت نہیں ہے۔ اگر سب کے پاس سب نعمتیں ہوتی تو کیسے اندازہ ہوتا، کس طرح سے احساس ہوتا؟ اگر یہ دنیا میں کسی کو بڑا طاقتور نہ بناتا اور کسی کو غریب نہ بناتا تو ظلم کرنے کا موقع کسی کو کس طرح ملتا؟ ظلم کا موقع ملا ہے تو پتہ چلا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ یہ ساری چیزیں تب ہو سکتی تھیں جب وہ اس طرح سے فرق رکھتا لوگوں کے درمیان، ہر جہت سے ان کو مختلف طاقت، مختلف مال، مختلف رنگ و شکل، مختلف ان کو زبانیں دیتا، تاکہ یہ سارا کچھ یہ امتحان پایہ تکمیل تک جاتا، یہ حق و باطل کی جنگ رہتی، تاکہ حق حق اور باطل باطل نظر آتا۔ تو بہترین نظام کائنات کا اسی طرح سے ہی چل سکتا تھا۔ 7واں نمبر سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ ایک آفت آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، جس میں کتنے لوگ بے گناہ جو ہے وہ بہہ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، بچے، خواتین، سارا کچھ چلا جاتا ہے۔ اتنے افراد کو ہلاک کر دینا جن میں کئی ایک بے گناہ ہوتے ہیں، کیا یہ اس کی عدل سے نہیں ٹکراتا ہے؟ عادل ہونے کے باوجود یہ کام کرنا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان دنیا میں اگر بے گناہ ہے تو اس کو چھوٹی سی بھی تکلیف اگر پہنچی ہے، چلتے ہوئے پاؤں بھی پھسل گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان طوفانیوں کے ذریعے، آندھیوں کے ذریعے، ان آفات، قدرتی آفات کے ذریعے سے کسی بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو اس کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ بعض کو شہید کا درجہ عطا کیا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو انسان کو اور کیا چاہیے کہ اتنی زندگی کے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسی موت دے اور تمام گناہ اس کے معاف ہو جائے۔ اگر کوئی اجر و ثواب نہ ہوتا اور پھر تکلیف دی جاتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ ظلم ہے، جبکہ اتنا اجر و ثواب رکھا ہے ایک بیماری پر، ایک دکھ پر، ایک تکلیف پر، اس طرح کی اچانک موت پر، کہ روایات میں ملتا ہے قیامت کے دن انسان جب اپنے اجر اور ثواب کو دیکھے گا تو حسرت کرے گا کہ کاش اس کی ساری زندگی تکلیفوں میں گزرتی۔ روز محشر اتنا بڑا انسان کو ثواب ملے گا، تو لہٰذا اس لیے یہ ظلم میں نہیں جاتا کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی ایڈ کرتے چلیں اس میں کہ اگر یہ طوفان، یہ آندھیاں نہ ہوتی، اگر یہ آفات ارضی و سماوی نہ ہوتی تو کون چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ کرتی، موت کی طرح متوجہ کرتی، توبہ کی طرح متوجہ کرتی؟ انسان غافل رہ جاتا، انسان اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف نہ آتا۔ لہٰذا اللہ نے یہ نشانیاں انسان کی بہتری کے لیے رکھی ہیں تاکہ انسان غفلت سے بیدار ہو۔ تیسری یہ بات بھی ہے کہ ہم غافل ہیں اس بات سے کہ ان آفات کے کوئی فوائد ہیں، ہم صرف اور صرف ان کو نقصان سمجھتے ہیں،
جبکہ ہو سکتا ہے کہ پس پردہ ان آفات کے بہت زیادہ فوائد ہوں، انسانی زندگی کے لیے فوائد ہوں، جس طرح کے ایک سیلاب جس میں ہم ظاہری نقصان کو دیکھتے ہیں، لیکن جو لوگ سیلاب کی زمین میں رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کتنے سالوں کے لیے اس زمین کو وہ سیلاب فائدہ دے کر کے جاتا ہے۔ تو انسان کی معلومات انتہائی محدود ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ ایک آفت کے پیچھے ظاہری جو نقصان ہے وہ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فوائد ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ ہماری آخری گفتگو تھی عدالت کے باب میں، اسی پر ہم اس باب کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلے درس میں ہم چوتھے باب میں داخل ہوں گے جو کہ نبوت کا باب ہے۔ آج کے درس کا اسی پہ اختتام ہوتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔